السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولو تری، کاش کہ آپ دیکھو، اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی پر النار آگ، فقالوا بس وہ کہیں گے، یا لیتنا اے ہمارے لیے افسوس، نرد کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب اور نہ ہم جھٹلائیں، بآیات ربنا اپنے رب کی آیات کو، ونکون اور ہم ہو جائیں من سے المؤمنین ایمان والے، بلکہ بدا ظاہر ہوں گی لہم ان کے لیے، ما وہ کانوا تھے جو وہ یخفون مخفی رکھتے چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردوا وہ لٹائے جائیں، لعادوا البتہ وہ دوبارہ لوٹیں گے، لما انہی چیزوں کو نہو عنہ جن سے وہ روکے گئے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، ان نہیں ہے ہیا یہ الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا دنیا کی، وما اور نہیں نحن ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے، ولو اور کاش کے یا اگر ترا آپ دیکھ لو، اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، رب کے ہاں، قال وہ کہے گا، الیسا کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق حقیقت، قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم، قال وہ کہے گا، فذوقوا پس تم چکھو، العذاب عذاب کو، بما بوجہ اس کے، کنتم جو تھے تم تکفرون کفر کرتے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ کاش کہ آپ دیکھ لو جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور مشرکین کے لیے ایک دھمکی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس طرح ہے کہ جس طرح یہ دنیا میں آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کو انتہائی رنج اور دکھ ہوتا ہے، بس آپ تھوڑا سا صبر کرو، کاش کہ آپ ابھی دیکھ لو نا وہ جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے، تو پھر آپ کو ان کی طرف سے ملنے والی جو تکالیف ہیں اور جو سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو اس میں تسلی ملے گی کہ چلو اللہ نے ان کو بدلہ تو دیا اس کا۔ دوسرا مشرکین کے لیے اور ہر گناہگار کے لیے یہاں پر ایک دھمکی کا انداز ہے کہ جب یہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، وہاں پر کھڑے کیے جائیں گے، تو اس موقع پر یہ کہیں گے، کاش کہ ہم واپس لوٹا دیے جائیں، ایک دفعہ ہم واپس جائیں، ہم کیا کریں گے، وَلَا نُكَذِّبَ ہم نہیں تکذیب کریں گے۔ بعض قرآت کے اندر اس کو نکذب پڑھا گیا ہے،
ہم نہیں تکذیب کریں گے بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کی، وَنَكُونُ دونوں طرح پڑھا گیا، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ آج یہ اس ایمان کو اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں نا، کاش کہ آپ کو منظر دیکھ لو جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے اور حسرت کریں گے کاش کہ ہم مومن ہوتے، کاش کہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے، اور دعوت فکر یہ ہے کہ اللہ کے جن حکموں کو ماننے میں ہم سستی کرتے ہیں، دنیا میں کاہلی کی وجہ سے ہم ان پر عمل نہیں کرتے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایسا روز آنے والا ہے، اس دن ہم پچھتائیں گے، اللہ سے آرزو کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج، تیرے حکم کی مخالفت نہیں ہم کریں گے، اللہ بھیج ایک دفعہ واپس۔ مومن آدمی اس آیت کو پڑھ کے اور کافر کے اس آیت کو سننے کے بعد دونوں کی کیفیات اگر ایک جیسی رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کا ایمان نہیں ہے۔ یہ آیات ایمان والے کو ہلاتی ہیں، اس کو کہتی ہیں کہ جو تیرے اندر کوتاہیاں ہیں، جو نیکیاں تو ترک کر رہا ہے اور جن گناہوں کے اندر تو ملوث ہے، ان سے بیزار ہو جائے، ان سے تو نکل۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جب تو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور وہاں پر تو کہے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، جب میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے لیے وہ ظاہر ہوگا جس کو اس سے پہلے یہ مخفی رکھا کرتے تھے۔ یہ آیت بہت ہی سخت آیت ہے۔ جو کچھ بھی یہ مخفی رکھتے تھے اللہ اس دن ظاہر کر دے گا۔ اب سینوں کے اندر کیا کیا مخفی ہے، کسی کے بارے میں ہم نے دل میں کیا کیا خیال رکھے ہیں، کیا کیا سوچیں رکھی ہیں، اور کیا کیا ارادے، اور کتنے ایسے گناہ کے ارادے جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم ابھی تک ان کو موقع میسر نہ آنے کی وجہ سے کر نہیں سکے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اس سے پہلے جن جن چیزوں کو وہ مخفی رکھا کرتے تھے وہ ظاہر ہوں گی۔ ایک تو دل کے اندر رکھے جانے والے گناہ، اور دوسرا وہ تنہائی کے اندر کیے جانے والے جرائم کہ جس کا بندہ یہ سمجھتا کہ کسی کو نہیں پتا، وہ موبائل پہ ہوں یا وہ اس کے علاوہ تنہائی میں ہوں یا کسی ایک بندے کی ذات کے ساتھ جڑے ہوں، دو بندے تنہائی کے اندر ہوں، کسی بھی طرح کے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ہر قسم کا جرم جو آپ نے اور میں نے کیا اور ہم نے ابھی تک اس کو چھپا کے رکھا، کسی کو نہیں بتایا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم اس کو ظاہر کر دیں گے۔ یہ کافروں کے لیے دھمکی ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس میں ان کو بھی ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے اللہ چھپی ہوئی چیزیں بھی نکالے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ سے ایسی اللہ کے ہاں ان کے طرف سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جس کو ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ چیز بھی اللہ اس دن پیش کر دے گا ہماری، یہ جرم بھی اللہ تعالیٰ ہمارا نکال کے رکھ دے گا۔ حتیٰ کہ انسان جب ایک ایک چیز اپنی دیکھے گا جس کو وہ کر کے بھول چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نا کہ ہم نے ان چیزوں کو شمار کر رکھا ہے، اور وہ اس کی پھر دیکھ کر اس دن کہے گا کہ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہے، یہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز کو یہ شمار کیے گئے۔ جو چیزیں وہ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس دن ظاہر کر دے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ مومن آدمی کی تنہائی اور اس کے دل کے اندر بیٹھنے والے عزائم، وسوسوں کی تو بات نہیں، وسوسے تو انسان کے بس میں نہیں، وہ تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن دل میں جو ارادے ہوتے ہیں، جو عزائم ہوتے ہیں، وہ انسان کے ایسے ہونے چاہیے کہ جب ظاہر ہو تو اس کو شرمندگی نہ ہو۔ جو چیز کرنا حرام اس کو دل میں بٹھانا بھی حرام، جو عمل اسلام نے جائز نہیں رکھا
اس کے اوپر سوچو بچار، یہ جائز کیسے ہو گئی؟ نہیں جائز۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ نے اپنے کامل علم کے مطابق بتایا کہ اگر اللہ ان کو دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دے نا تو یہ وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے پہلی دفعہ کیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال اب دنیا میں دیکھ لیں۔ ہر سال جب امتحان آتا ہے، نالائق طالب علم وہ یہی کہتا ہے کہ یار بس یہ پیپر دے لوں، اپنے دل میں وہ کہتا ہے بس یہ پیپر دے لوں، اس کے بعد اگلا سال جیسے شروع ہوگا بڑی محنت کروں گا، بڑی کوشش کروں گا میں۔ لیکن جیسے ہی وہ پیپر گزرتے ہیں، نیا سال شروع ہوتا ہے، پھر وہی پہلے کے دن شروع ہو جاتے ہیں، پچھلے سال والے دن، اسی طرح سال گزرتا ہے۔ پھر پیپر آتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے یار آئندہ نہیں کروں گا میں۔ یہ حقیقت ہے۔ جس کے اندر اطاعت کا مادہ ہوتا ہے وہ پہلی زندگی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس نے ایمان بالغیب نہیں رکھنا وہ آنکھوں سے دیکھ کر مانے گا تو صحیح، لیکن جیسی چیز آنکھوں سے اوجھل ہوگی پھر غیب پر جائے گی وہ پھر انکار کر دے گا۔ اللہ نے یہود کا ذکر کیا نا کہ ہم نے ایسے پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا، پہاڑ اوپر گرتا دیکھ کر یہ ایمان لے آئے، جیسے اللہ نے پیچھے کیا پھر کہنے لگے سمعنا وعصینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فطرت بتائی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے اس وقت بھی، وہ ایک خوف طاری ہوا، جس طرح کہ کسی مجرم کو مارا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے، آگے سے نہیں کرتا، معافی دے دو، آگے سے نہیں کروں گا، ایک دفعہ چھوڑ دو پھر نہیں کروں گا، اس کو چھوڑا جاتا وہ پھر وہی کرتا ہے۔ یہ وہ اس کی ہائے بائے ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے یہ تمہاری دنیا کی زندگی، ہم نے کون سا اٹھائے جانا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا کہاں ہے۔ مومن کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی ساری خواہشیں یہاں پہ پوری کرو، ساری حسرتیں اور آرزویں یہاں پہ پوری کرو۔ مومن کہتا ہے کہ ساری خواہشیں پوری ہونے کی جگہ اللہ نے دنیا نہیں رکھی۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا خواہشات یہاں پر پوری کرنے کے لیے ہم نہیں آئے، یہاں پر ہم ضروریات پوری کرنے آئے، اور ضروریات ہر بندے کی ہوتی ہیں۔ اللہ ضروریات کی حد تک بندوں کو مبتلا نہیں کرتا مشکل میں۔ انسان جب ضروریات سے آگے سہولیات میں جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے پھر اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ یہ دنیا ضرورت کے گھر ہے، یہاں پر ہر کام ضرورت کے مطابق کرے، بس جتنی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہے یہاں پہ ہی کر لو، مرنے کے بعد کس نے اٹھایا جانا ہے، ہر خواہش یہاں پہ۔ اور مومن اپنے ہر معاملے پر وہ کہتا ہے یار یہاں نہیں، آگے سے انشاءاللہ آگے کریں گے مزے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں اس دنیا کی زندگی۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھو جب وہ اپنے رب کے ہاں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا ہاں بھی بتاؤ یہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ حساب و کتاب، یہ حشر اور یہ سب کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تم تو دنیا میں مانتے نہیں تھے اس چیز کو۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم ایسا ہی ہے، سچ ہے یہ۔ اللہ کہے گا بس پھر آج عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے، یعنی جب تمہیں اعتراف کرنا چاہیے تھا تب تم نے کیا نہیں، اب تمہارے اقرار کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ